الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم گرامی قدر حضرات علماء کرام اور جامعہ ریاض العلوم اکیڈمی کے ہمارے طلباء عزیز بفضلہ تعالی اس بیابان اور جنگل میں جہاں چاروں طرف آپ کو انسان کم نظر آتے ہیں، کھیت کھلیان جھاڑیاں یہ زیادہ نظر آتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو، اس جامعہ ریاض العلوم اکیڈمی کو حضرت مفتی مبارک صاحب کے دستے مقدس سے قال اللہ قال الرسول سربلندی کے لیے، دین متین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو مقیم فرمایا، اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ اور ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ آسمانی علم عطا فرمایا، وہ میرا علم عطا فرمایا کہ اگر یہ علم حاصل کر لیا، دین کا علم، شریعت کا علم، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دنیا بھی سنوار دیں گے اور آخرت بھی سنوارنے والے۔ بھئی ہمارے عزیز طلبہ سے درخواست ہے کہ چند منٹوں کے لیے خاموشی کا مظاہرہ کریں، ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ پیچھے بچے کوئی شرارت کر رہا ہے، دوسرے کو انگلی کر رہا ہے، کوئی کسی کو چانٹے لگا رہا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ مجلس کے اور ادب کے خلاف کوئی مہمان آیا ہو تو ہمیں اس پر ادب کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ پتہ چلے کہ کوئی سبھی کا نہیں کرتا ہے، یہ باادب لوگ ہیں۔ جتنا آپ کے اندر ادب آئے گا اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو علم کو دولت سے نوازے گا۔ یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو بھوک لگے ہوئے ہیں، اس وقت آرام کا بھی تقاضا ہے، تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور قبر میں جا کر بھی علم ساتھ دے گا اور آخرت میں بھی۔ اسی علم کو ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، دنیا سے چلے گئے اور اس علم کی وراثت ہم تک پہنچا گئے، اور فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے زمین جائیداد نہیں چھوڑی، مکان نہیں چھوڑے، کھیت کھلیان نہیں چھوڑے، سونے چاندی ہیرے جواہرات نہیں چھوڑے۔ انبیاء کرام کی وراثت یہ علوم نبویہ ہے، علوم دینیہ ہے، احادیث رسول ہے، قرآن مقدس ہے، یہ اللہ نے ہمیں وراثت میں عطا فرمایا، اور اسی علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھا علماء نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے۔ چاروں طرف جو یہ دین کا ماحول نظر آتا ہے، یہ ان علماء کی محنت ہے، ان بزرگوں کی قربانیوں کا، ان کی آوازاری کا یہ صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مدارس قائم کر لیے، مسجدیں قائم ہو گئی، مراکز تعمیر ہو گئے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ کے یہاں طالب علم میں ایک وقت آئے گا، پڑھ کر فارغ ہوں گے، مدرس بنے گے، کوئی کتابیں پڑھائے گا، کوئی حدیث پڑھائے گا، کوئی شعبے حفظ میں پڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی دین کی خدمت لیں گے۔
اور جو علم آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں دنیا میں اہل دنیا کو اس کی قدر معلوم نہیں ہے، اور اگر وہ قدر کر بھی ہے تو اس کا معاوضہ، اس کا بدل، اس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا۔ دنیا کیا اس کا بدل دے سکتی ہے، کیا اس کی قیمت دے سکتی ہے؟ یہ علم تو راہ ہدایت ہے، یہ علم تو روشنی ہے۔ یہی علم لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے، چاروں طرف کفر اور شرک کی ضلالت، گمراہی اور اندھیریاں تھیں۔ بھائی بھائی کا دشمن، بھتیجا چچا کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، خاندان آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، برادری میں خون ریزی ہوتی تھی۔ یہی اعتراض تو فرشتوں نے کیا تھا اللہ سے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا میں بھیجا، یہی اعتراض کیا کہ آپ کیسے قوم کو پیدا کر رہے ہیں، وہ دنیا میں جا کر فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پتلا بنایا، روح ہوئی، اور دنیا میں جو چیزوں کا علم ہے وہ عطا کیا۔ پہلے فرشتوں سے سوال کیا، وہ جواب نہیں دے سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سوال کیا، فر جواب دینے لگے، جیسے کہ ہمارے طلبہ یہاں بھی فر جواب دے رہے تھے، مولانا امتحان لے رہے تھے۔ میں نے تو مفتی مبارک صاحب سے یہی کہا کہ ششماہی امتحان کی کیا ضرورت ہے، امتحان کا آپ نے پورا لے لیا بچوں کا۔ ماشاءاللہ بہترین انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی بچوں، اور سیرت سرکار پر عمدہ طرز کے ساتھ، عمدہ انداز کے ساتھ انہوں نے خطاب کو بیان کیا۔ عربی تقریر بھی ہوئی، ساتھ میں انگریزی میں بھی تقریر پیش کی گئی۔ ماشاءاللہ یہ چند نمونے تھے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں تعلیم بہترین ہو رہی ہے، اساتذہ محنت کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند جو تھے، ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے انہوں نے اس ملک کی آزادی میں بڑی قربانیاں دی۔ یہ جو آزادی کی فضا میں ہم بیٹھے ہیں، اگر ملک آزاد نہیں ہوتا تو ہم بھی غلام ہوتے، اور غلامی کی زندگی گزارتے ہوتے۔ ان علماء کرام نے قربانیاں دی۔ انگریزوں نے نہ جانے کتنے ظلم و ستم ڈھائے، ہزاروں علماء کو شہید کیا۔ یہ ترنگا جو لہرا رہا ہے اس کے اندر ہزاروں علماء کی قربانی ہے، محبین وطن کی قربانیاں ہیں، ان کے خون سے یہ آج پرچم ہند لہرا رہا ہے۔ انگریز دھمکی دیتا تھا علماء کو، کہتا تھا کہ ملک کی آزادی کا نعرہ چھوڑ رہے، یہ خاک چھوڑ دو، ورنہ ہمیں سولی سے لٹکا دیں گے، پھانسی کی سزا دیں گے۔ مولانا محمد علی جوہر انہوں نے بڑی اچھی بات کی اپنے نرالے انداز میں، فرمایا تم یہ جو آزادی کی فضا میں ہم بیٹھے ہیں، اگر ملک آزاد نہیں ہوتا تو ہم بھی غلام ہوتے، اور غلامی کی زندگی گزارتے ہوتے۔ ان علماء کرام نے قربانیاں دی۔ انگریزوں نے نہ جانے کتنے ظلم و ستم ڈھائے، ہزاروں علماء کو شہید کیا۔ یہ ترنگا جو لہرا رہا ہے اس کے اندر ہزاروں علماء کی قربانی ہے، محبین وطن کی قربانیاں ہیں، ان کے خون سے یہ آج پرچم ہند لہرا رہا ہے۔ انگریز دھمکی دیتا تھا علماء کو، کہتا تھا کہ ملک کی آزادی کا نعرہ چھوڑ رہے، یہ خاک چھوڑ دو، ورنہ ہمیں سولی سے لٹکا دیں گے، پھانسی کی سزا دیں گے۔ مولانا محمد علی جوہر انہوں نے بڑی اچھی بات کی اپنے نرالے انداز میں، فرمایا تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے۔
ملا تھا جو حسین ابن علی کو، امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا، پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہو کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور آخری جو شعر ہے وہ شعر ہم سب کی آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، ہر عالم کی، ہر مدرس کی، ہر مومن کی، ہر کلمہ پڑھنے والے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ دنیا والے قدر کرے یا نہ کرے، وہ ہماری عزت کرے یا نہ کرے، ہم توحید کا پرچم لے کر دنیا میں چلیں گے اور اسی توحید کے پرچم کو لے کر قبر میں جا کر سو جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حضوری ہوگی، پروردگار عالم اتنا کہتے کہ میرا بندہ دنیا سے توحید لے کر آیا ہے، اس میں ہمارے اور آپ کی کامیابیت نہیں ہوتی۔ ان ساری محنتوں کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ ہم اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ لے جائیں، ہم اپنے دین کو بچا کر لے جائیں، آخری وقت ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو، ہم اللہ سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، دین کی خدمت کرتے کرتے ہماری زندگی کا دیا ایک دن بجھ جائے گا، لیکن انشاءاللہ یہی زندگی ہمیں آخرت میں کامیابی دلائے گی۔ اللہ تعالی ہمارے مفتی مبارک صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ برطانیہ انگلینڈ یوکے سے ہمارے مفتی یوسف صاحب تشریف لائے ہیں، یہ یہاں کا سفر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اتفاقی طور پر ترتیب دے دیا، کوئی پہچان نہیں تھی آپ کے محترم صاحب سے، بس یہ پچھلے 2 ہفتے کی ملاقات، فون سے رابطہ ہوا، گجرات تشریف لائے، ملاقات ہوئی، حضرت مفتی صاحب لندن سے تشریف لائے اور مفتی صاحب نے بڑی مخلصانہ، درد مندانہ آپ حضرات کی طرف سے جامعہ ریاض العلوم اکیڈمی کی طرف سے دعوت پیش کی کہ ہمارے یہاں حاضری ہو جائے تاکہ ہمارے اساتذہ، ہمارے طلبہ کی حوصلہ افزائی ہو، ان کی ہمتیں بڑھ جائے آپ کی آمد کی وجہ سے۔ حضرت مفتی صاحب سے مشورہ کیا ہم نے، مفتی صاحب بھی کافی مصروف تھے، باوجود اس کے انہوں نے بھی ہمت کی کہ چلو اتنی دور سے حضرت مفتی مبارک تشریف لائے ہیں محترم صاحب، ان کی دعوت پر لبیک کہہ کر حضرت مفتی صاحب کے ساتھ ہم لوگ کل رات یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت مفتی یوسف صاحب کی آمد کو باعث سے خیر و برکت بنائے اور آپ حضرات کی زیارت و ملاقات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہاں کے قیام و قیام کو قبول فرمائے، اب تعالیٰ شان و جامعہ ریاض العلوم اکیڈمی کو دین دونی راجوں میں ترقیات سے نوازے، ظاہری ترقی کے ساتھ اللہ تعالیٰ باطنی ترقیات عطا فرمائے، اور بھی جتنے عزائم ہیں، جتنی نیتیں کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پوری فرمائے۔ دیکھتے دیکھتے یہ جامعہ ریاض العلوم علاقے کے لیے اور آپ کے ماشاءاللہ اس نور ضلع کے لیے ایک مرکز کی حیثیت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں ترقیات سے نوازے، یہی ہماری دینی چاہت بھی ہے اور دینی دعائیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقت کافی ہو چکا ہے، دعا کر لیجیے۔ سبحان اللہ حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا، پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہو کے وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔ اور آخری جو شعر ہے وہ شعر ہم سب کی آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، ہر عالم کی، ہر مدرس کی، ہر مومن کی، ہر کلمہ پڑھنے والے۔ توحید کو یہ ہے خدا حشر میں کہتے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ دنیا والے قدر کرے یا نہ کرے، وہ ہماری عزت کرے یا نہ کرے،
ہم توحید کا پیغام لے کر دنیا میں چلیں گے اور اسی توحید کو لے کر نظر گزار سو جائیں گے. قیامت کے دن اللہ کے سامنے حضوری ہوتی پروردگار عالم اتنا کہتے کہ میرا دنیا سے توحید لے کر آیا ہے، اس میں ہمارے ہمیں ان ساری محنتوں کا خلاصہ نہیں بنتا ہے کہ ہم اپنے ایمان سلامتی کے ساتھ لے جائیں، ہم اپنے دین کو بچا کر لے جائیں، آخری وقت ہماری زبان کا کلمہ جاری ہو، ہم اللہ سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، دین کی خدمت لے کر کے ہمارے زندگی کر دیا. ایک دن کچھ رہے گا لیکن انشاءاللہ یہی زندگی ہمیں آخرت میں کامیابی دلائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے مقام مبارک صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے یوسف کا تشریف لائے ہیں. یہ یہاں کا سفر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اتفاقی طور پر ترتیب دے دیا.